बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में ख़ास तौर पे टेम्परेचर काफ़ी हाई पाया जाता है और इस वक्त बादशाहत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आमरीत है, डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान का आइन काम नहीं कर रहा, कानून काम नहीं कर रहा और अदालतें इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आला अदालतें महफूज हैं लेकिन अदालतें स्ट्रेस में हैं। ये कौन कह रहा है? ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। इकॉनमी बदतरीन हो चुकी है, ये भी आलमी इदारे कह रहे हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल मखदूश है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे है, ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कल का एक वाक़या है। आज़म खान सवाती सेनेटर, उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको नंगा किया गया, उनको बेलिबास किया गया। वो 70 साल उम्र है उनकी, वो दादा भी हैं, वो नाना भी हैं, उनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, लेकिन ना किसी को शर्म आई, ना कुछ हया आया। और पहले तो जो कुछ किया जाता था नौजवानों के साथ किया गया, वो सारी पिछली वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा। ये सारी सूरत हाल आखिर है क्या? आखिर क्या वजह है? ये रजीम चेंज जो है, ये इसका एजेंडा क्या है रजीम चेंज का? क्या ये रजीम चेंज इसलिए की गई है कि नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को इक़्तिदार में लाना मकसूद था और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इक़्तिदार में लाना मकसूद था, जो इन सब को गालियाँ देते थे, धमकियाँ देते थे, नंगी गालियाँ देते थे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते थे, सब के सब। और इस वक्त इसहाक डार साहब को देख लें, उन्होंने टीवी पे आके अलल ऐलान का। अय्याज सादिक साहब को देख लें, कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जो कपड़े उतारे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें, सब के सब, जावेद लतीफ़ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, परवेज़ रशीद साहब, तारिक फातमी साहब, जितनी भी काबीना भरी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके वज़रा, ये सब के सब वो थे जो गालियाँ देते थे, धमकियाँ देते थे और उनके बारे में सब जानते हैं। लेकिन उन सब को इक़्तिदार में लाया गया, इक़्तिदार में ला के बिठा दिया गया और फिर अब इक़्तिदार में लाने के बाद अब उनको बारी बारी बहुत बड़े बड़े रिलीफ दिए जा रहे हैं और रिलीफ भी ऐसे दिए जा रहे हैं कि बस उस तरफ से तमाम आंखें बंद हैं, तमाम गुनाह जो हैं वो मुआफ़ कर दिए गए हैं और तमाम गालियां, धमकियां, सब कुछ एक साइड पे। लेकिन जो लोग डिफेंड करते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, उन सब के साथ भयानक सलूक किया गया है, किया जा रहा है और उनको मुकाम इबरत, निशान इबरत, इबरत का मुकाम, इबरत का अंजाम, पता नहीं क्या क्या बनाने की प्लानिंग की जा रही है। आखिर वजह क्या है, मजबूरी क्या है, ये सारा कुछ क्या था? क्या यही था कि ये इक़्तिदार जो है वो इस वक्त जो सरकार है उनके हवाले करना था? नहीं, ये एजेंडा इससे बड़ा है, स्क्रिप्ट इससे कुछ बड़ा है। ये नहीं है कि ये तो सिर्फ आप कह लें उनको खुश करने के लिए एक रास्ता हमवार किया गया। इमरान खान साहब को हटाने के बाद, एक पॉलिटिकल प्लेयर को हटाने के बाद दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर को लाना, ये सिर्फ अपने लिए रास्ता हमवार करना था और रास्ता हमवार करना था कंटिन्यूटी, क्योंकि हम जाना नहीं चाहते, हम रहना चाहते हैं, हम मज़ीद रहना चाहते हैं, हम मज़ीद रहना चाहते हैं। उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे और जो कुछ 9 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक हो रहा है वो सारे का सारा इस बात का सबूत है कि हम रहना चाहते हैं, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। अब ये फड्डा जो है ये होना है, ये फड्डा अब होना है मौजूदा हुक्मरानों के साथ। मौजूदा हुक्मरानों के साथ फड्डा स्टार्ट हो चुका है, वरना तो कोई सूरत नहीं है, कोई बात नहीं बनती कि बहुत करीब आके जब जाने का वक्त आ चुका हो और चंद हफ्ते बाकी हों और चंद दिन बाकी हों तो आप अपनी नई फील्डिंग सेट करना शुरू कर दें। जब आप नई फील्डिंग सेट करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद नई इंडक्शन शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद लगता यही है आप अपनी बॉलिंग चेंज करते हैं, बैट्समैन चेंज करते हैं, अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर देते हैं और उसके बाद फील्डिंग नई सेट करके नई शुरू कर देते हैं, खिलाड़ियों में तब्दीलियां शुरू कर देते हैं, टीम को मैच शुरू, बिल्कुल मैच एट 11th आ रहा है, मैच ख़त्म होने वाला है और चाय के वक्फे के दौरान ही आप कर दें, तो इसका मतलब ये है कि मामला कुछ बड़ा है और मामला छोटा नहीं है। फिर ख़ास तौर पे जो एक 7 दिन का विज़िट हुआ है उस विज़िट के नताइज, उस विज़िट के मंदरजात अभी तक कहीं भी शेयर नहीं किए गए, ना ही काबीना को शेयर किए गए, ना ही
پارلیمان کے ساتھ شیئر کیے گئے، نہ ہی قومی سلامتی کمیٹی کو شیئر کیے گئے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ضرورت ہوئی کہ وہ پوچھ ہی لیتا کہ جناب ہوا کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ معاملہ جو کہ اب آہستہ آہستہ اب ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہ چیز نہیں ہے، آپ کسی بھی کور کمانڈر کو برا بھلا کہہ دیں، کسی بھی جنرل کو برا بھلا کہہ دیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی پکڑ تھکڑ نہیں ہے۔ آپ وہ بھی پاک فوج کا حصہ ہیں، ان کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ صدر مملکت کو کچھ کہہ دیں، پرائم منسٹر کو کچھ کہہ دیں، آنریبل ججز کے خلاف غلیظ ترین کمپین، کوئی نہیں پوچھنے والا، وہاں پہ کوئی حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن کیونکہ آخر ہیں تو وہ سارے اس ادارے کے لوگ ہیں، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو بھی تو تحفظ حاصل ہے، آئینی طور پہ ان کو زیادہ حاصل ہے، وہ پھر ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ پھر ورنہ تو توہین عدالت کے نوٹس شروع ہو جائیں تو کوئی بچے ہی نہ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ ایک 3 اسٹار کو کچھ کہہ دیں، 2 اسٹار کو کچھ کہہ دیں، تیسرے کو کہہ دیں، چوتھے کو کہہ دیں، نہیں، بالکل نہیں جی، آپ آزادی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے، کہلوایا بھی جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب خوش ہیں، زرداری صاحب خوش ہوں گے، نواز شریف صاحب خوش ہوں گے، شہباز شریف صاحب خوش ہوں گے کہ جناب ہم تو بڑے ریلیکس ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ان کی کابینہ کے لوگ خوش ہوں گے کہ ہم بڑے ریلیکس ہیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہ اس کی لپیٹ میں یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے، اس آگ کی لپیٹ میں یہ بھی آئیں گے اگر پولیٹیکل پلیئرز نے بیہیو نہ کیا، پولیٹیکل پلیئرز نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، سینسٹیویٹی کو نہ سمجھا، معاملے کی حساسیت کو نہ سمجھا، اور پھونک پھونک کر قدم نہ رکھا، اور احکامات بجا لاتے رہے، اور سمعنا و اطعنا سنتے رہے اور اطاعت کرتے رہے، اور اپنی بالادستی پہ کمپرومائز کرتے رہے، تو پھر یہ آگ جو ہے وہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے تو نہیں کیا گیا ہے سارا کچھ۔ یہ اسکرپٹ اتنا سادہ ہوتا تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، یہ ان کے لیے نہیں کیا گیا۔ یہ اب اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ بات نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا ہے، اور کچھ اور پولیٹیکل پلیئرز کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ذرا ایجنڈا تھوڑا سا بڑا ہے، ہم تو مہرے ہیں، ہمیں تو مہرے بنایا گیا، ہمیں مہروں کی طرح استعمال کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، اور ہمیں کچھ اور سبق، زرداری صاحب کو کچھ اور سبق پڑھایا گیا، کچھ اور کتاب دکھائی گئی، کوئی اور صفحہ دکھایا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل دوسرا صفحہ دکھایا گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات کسی اور نہج پہ تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بالکل الگ پیج تھا۔ تو یہ سارے سب کے ساتھ الگ الگ پیج تھے، الگ الگ ایجنڈا تھا، الگ الگ گولی تھی، الگ الگ لالی پاپ تھا، سب کچھ تھا۔ اور اب عمران خان صاحب کو بالکل دوسرا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، الگ لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ۔ اور ایک دوسرے کو لڑوایا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل پلیئر کو دوسرے پولیٹیکل پلیئر سے، دوسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو چوتھے سے، چوتھے کو پانچویں سے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جمہوریت نہ اس وقت جمہوریت ہے، نہ جمہوریت کی وہ جو منشا ہے وہ ہے، نہ جمہوریت کی روح ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ صحافت کہاں پہ کھڑی ہے؟ سیاست کہاں پہ کھڑی ہے؟ نہ پارلیمنٹیرینز آپ کے محفوظ ہیں، نہ سینیٹر محفوظ ہیں۔ جب سینیٹرز کے گھروں پہ چھاپے، پارلیمنٹیرینز کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں، اور ان کی خواتین کو بھی بے عزت کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بغیر سرچ وارنٹ کے، اور پھر اعظم سواتی، ایاز امیر صاحب، ان کو آپ دیکھ لیں، بزرگ معمر سینئر موسٹ، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جی آپ ذرا سمجھ لیں، سوچ لیں، میرے پیارے پولیٹیکل پلیئرز، سیاستدانوں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا، میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں سب کچھ آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری ہیں، میں ناگزیر ہوں۔ تو دیکھ لیں، اگر آپ نے اسی طرح ہی چلنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے نہیں چلنا تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے، پہلے ایک پولیٹیکل پلیئر کو ذلیل کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا، پھر چوتھے کو کیا گیا۔ یہی حال صحافت میں ہو رہا ہے، جرنلزم میں بھی پہلے ایک کو ذلیل، پھر دوسرے کو ذلیل، پھر تیسرے کو ذلیل، پھر چوتھے کو ذلیل۔ یہ ذلت و رسوائی کے ان کے بقول یہ ذلت و رسوائی ہے، لیکن وہ جس کو بھی
ذلیل کرتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کی نظر میں وہ عزت دار کہلاتا ہے، اور پاکستان کی عوام اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں شدید ترین نفرت پائی جاتی ہے، پاکستان کے عوام میں شدید ترین غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے عوام اس وقت کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں، چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، اور چنگاریوں میں صرف ایک وہ دیا سلائی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے بچیں، اور بچنا ہی ہوگا، کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کوئی سنگین ترین ایسی غلطی کر بیٹھیں کہ ہم پھڑک کر کے جناب کودیں اور پھر ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ کافی گھناؤنا کام کیا جا رہا ہے، کافی گھناؤنا کیا جی، بس جو بھی کہہ لیں اس حد تک کیا جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی دوسری جانب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں، ان کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ نہیں ہے، پولیٹیکل پلیئرز کو عمران خان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل پلیئرز کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ لیکن خطرہ کس کو ہے؟ خطرہ اس کو ہے، خطرہ اس طبقے کو ہے، خطرہ اس اتھارٹی کو ہے جو ماسٹر پلیئر ہے۔ ماسٹر پلیئر کو معاملہ ہے، ماسٹر پلیئر کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور ان کو اندازہ ہے، کیونکہ ماضی میں جب اس طرح کے اقدامات کیے گئے تو جب اختیار چھنتا ہے، عہدے سے الگ ہوتا ہے بندہ، تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیے، اتنا ظلم کیجئے پاکستان کے عوام پہ جتنا وہ برداشت کر سکیں، کیونکہ پہلے ہی معاملات بہت آگے تک نکل چکے ہیں۔ صورتحال اچھی نہیں ہے، صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو خواہشات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، بہت ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں، بس انہی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور مزید اگر آپ نے اپنی خواہشات کو بڑھایا تو اس کا پھر نقصان ہوگا، اور ان خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک طے شدہ اصول ہے، سیاست کا بھی، تاریخ کا بھی، قدرت کا بھی، کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب ظلم واقعی حد سے بڑھ چکا ہے۔ لوگوں کو اٹھا کر بے لباس کر کے ویڈیو بنانا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کے لیے ہمیں اچھا کرنے کی ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے۔ اللہ حافظ۔